اللہ الرحمن الرحیم منہاج الصالحین کی پہلی جلد مسئلہ نمبر 804 میں آیت اللہ سیستانی لکھتے ہیں کہ اگر ایک شخص نماز باجماعت پڑھ رہا ہے تو نماز جماعت کے دوران بعد اور دوری پیدا ہو جائے، وہ دوری کہ جو نماز جماعت کو باطل کر دیتی ہے، تو اس شخص کی نماز جماعت باطل ہو جائے گی۔ جیسے ہی نماز جماعت باطل ہوئی تو یہ شخص جماعت سے منفرد ہو جائے گا اور فرادہ اپنی نماز کو جاری رکھے۔ دوسری صورت یہ کہ اگر یہ شخص دوران جماعت اس بعد اور دوری کی طرف متوجہ نہ ہوا ہو اور اقتداء کی نیت پر باقی ہو، یعنی جماعت کی نیت پر باقی ہو، پس اگر اس نے منفرد والی نماز میں جو چیز منافات رکھتی تھی ان کو بجا لایا ہے، مثلا اگر بندہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہو، رکوع زیادہ کر دے تو نماز باطل ہو جائے گی مطلقاً، چاہے جان بوجھ کر چھوڑا ہو یا بھول کر چھوڑا ہو، یا پھر 2 سجدے بھول کر زیادہ کر دے، تو اگر اس نے اس جماعت والی نماز میں اس طرح کے ارکان کو بجا نہیں لایا تو اس کی یہ والی نماز درست ہے۔ لیکن اگر منافات والی چیز کو بجا لایا ہے تو نماز کا اعادہ کرے گا، یعنی دوبارہ نماز پڑھے گا، کیونکہ رکن کو زیادہ کر دیا ہے، چاہے بھول کر یا جان بوجھ کر کیا ہو، ہر صورت میں نماز کا اعادہ کرے گا۔ اس مسئلے کی تیسری صورت یہ کہ اگر وہ چیز جو نماز میں منافات رکھتی تھی ان کو بجا نہیں لایا تو اس کی نماز صحیح ہے، اگرچہ اس نے اس چیز کا خلل ڈالا ہے، وہ خلل کہ جو عذر کی وجہ سے معاف ہوتا ہے اس کو بجا نہیں لایا عذر کی وجہ سے، جیسا کہ نماز کی قرات ہے، یعنی الحمد اور سورت ہے، یہ قرات رکن نماز تو نہیں ہے، لیکن اس نے عذر کی وجہ سے نہیں پڑھی، وہ قرات جماعت کی مطابقت کی وجہ سے چھوڑ دی تھی، اس لیے اس کی یہ نماز درست ہے اور اس کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے مسئلہ نمبر 806 میں آیت اللہ سیستانی لکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ بھی بعض اوقات پوچھا بھی جاتا ہے کہ جب امام محراب میں ہو اور محراب بھی دیوار کے اندر ہے تو اس شخص کا اقتداء کی نیت کرنا جو امام کے دائیں یا بائیں طرف کھڑا ہے، تو اقتداء اور جماعت کی نیت کرنا ان افراد کا درست نہیں اور جائز نہیں ہے کہ جو امام کے دائیں یا بائیں طرف کھڑے ہیں۔ ان کی جماعت کی نیت کرنا کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے کیونکہ امام اور ان مامومین کے درمیان ایک حائل اور رکاوٹ آ گیا ہے، اور وہ رکاوٹ مثلا دیوار وغیرہ ہے جس کی وجہ سے وہ امام کو نہیں دیکھ سکتے، یعنی محراب اس طرح کا بنا ہوا ہو کہ جو بہت طویل اور گہرا ہے کہ امام اس میں چھپ جاتا ہے، دائیں بائیں کھڑے ہوئے افراد کو بھی نظر نہیں آتا۔ اس مسئلے کی دوسری صورت میں فرماتے ہیں کہ بہرحال وہ صف کہ جو امام کے پیچھے کھڑی ہے، یعنی جو لوگ اس پیش نماز کے بالکل پیچھے کھڑے ہیں، کہ جو شخص پیش نماز بالکل محراب کے اندر ہے، اس کے بالکل پیچھے کھڑے ہونے والے مامومین کی نماز جماعت درست ہے، اور ان کے ساتھ جو متصل ہیں، مثلا جو دائیں بائیں ان کے کھڑے ہیں، ان کی وجہ سے دائیں بائیں والوں کی جماعت بھی درست ہو جائے گی، کیونکہ دائیں بائیں والوں کا اتصال پیش نماز کے پیچھے کھڑے ہونے والوں کے ساتھ ہے، لہٰذا پوری صف والوں کی نماز جماعت درست ہوگی۔ اور اسی طرح نماز جماعت درست ہے جو پہلی صف کے علاوہ دوسری صفیں ہیں، سب کی جماعت درست ہوگی، اور اسی طرح سب کے سب لوگوں کی نماز جماعت درست ہوتی جائے گی۔ جو مامومین مسجد کے دروازے تک پہنچ جائیں تو تمام صف والوں کی نماز جماعت بھی درست ہوتی جائے گی کہ جو دروازے کے باہر کھڑے ہیں۔ مثلا مسجد کا حال فل ہو جاتا ہے، اب نوبت صحن کی آ جاتی ہے، تو یہاں پر دروازہ ہے جس میں صرف ایک آدمی کھڑا ہو سکتا ہے، اب جو باہر صحن میں صفیں لگی ہوئی ہیں ان کی جماعت بھی درست ہے۔ کیوں درست ہے؟ کیونکہ جو حال کا دروازہ تھا، اس بندے کی وجہ سے باہر صحن والوں کی نماز جماعت بھی درست ہو جائے گی، اگرچہ جو افراد باہر صحن میں کھڑے ہیں ان کے سامنے دیوار ہے، اب چونکہ ان کی جماعت اس لیے درست ہے کہ دروازے پہ اس ایک شخص کی وجہ سے، اس اتصال کی وجہ سے صحن میں کھڑے ہونے والوں کی نماز جماعت بھی درست ہو جائے گی۔
اب سوال یہ ہے کہ جو پیش نماز ہے، جو امام جماعت ہے، اس کے اندر کن شرائط کا پایا جانا ضروری ہے، یہ اگلی آنے والی ویڈیو میں بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ۔